ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ اور پانی کا ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پیا۔ آپ کی دائیں طرف ایک نوعمر لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور کچھ بڑے بوڑھے لوگ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، لڑکے، کیا تو اجازت دے گا کہ میں پہلے یہ پیالہ بڑوں کو دے دوں؟ اس پر اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو آپ کے جوٹے میں سے اپنے حصے کو اپنے سوا کسی کو نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آپ نے وہ پیالہ پہلے اسی کو دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2351۔ زہری نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر میں پلی ہوئی ایک بکری کا دودھ دوہا گیا جو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر میں پلی تھی۔ پھر اس کے دودھ میں اس کنویں کا پانی ملا کر جو انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے پیا۔ جب اپنے منہ سے پیالہ آپ نے جدا کیا تو بائیں طرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دائیں طرف ایک دیہاتی تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ڈرے کہ آپ کا یہ پیالہ دیہاتی کو نہ دے دیں، اس لیے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیجئے۔ آپ نے پیالہ اسی دیہاتی کو دیا جو آپ کی دائیں طرف تھا اور فرمایا کہ دائیں طرف والا زیادہ حقدار ہے، پھر وہ جو اس کی داہنی طرف ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2352۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں ایرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچے ہوئی پانی سے کسی کو اس لیے نہ روکا جائے کہ اس طرح جو ضرورت سے زیادہ گھاس ہو وہ بھی رکی رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2353۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابن مسیب اور ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فالتو پانی سے کسی کو اس غرض سے نہ روکو کہ جو گھاس ضرورت سے زیادہ ہو اسے بھی روک لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2354۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کان میں مرنے والے کا تاوان نہیں، کنویں میں گر کر مر جانے والے کا تاوان نہیں، اور کسی کا جانور اگر کسی آدمی کو مار دے تو اس کا تاوان نہیں، گڑے ہوئی مال میں سے 5واں حصہ دینا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2355۔ ابو حمزہ نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے شقیق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی ایسی جھوٹی قسم کھائے جس کے ذریعہ وہ کسی مسلمان کے مال پر ناحق قبضہ کر لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ غضبناک ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعہ دنیا کی تھوڑی دولت خریدتے ہیں آخر آیت تک۔ پھر اشعث رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور پوچھا کہ ابو عبد الرحمن، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تم سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، میرا ایک کنواں میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں تھا، پھر جھگڑا ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تو اپنے گواہ لا۔ میں نے عرض کیا کہ گواہ تو میرے پاس نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر فریق مخالف سے قسم لے لے۔ اس پر میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو قسم کھا بیٹھے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بارے میں یہ آیت نازل فرما کر اس کی تصدیق کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2356۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2357۔ عامش نے بیان کیا کہ میں نے ابو صالح سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ وہ ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں اٹھائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا،
بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں ضرورت سے زیادہ پانی ہو اور اس نے کسی مسافر کو اس کے استعمال سے روک دیا۔ دوسرا وہ شخص جو کسی حاکم سے بیعت صرف دنیا کے لیے کرے کہ اگر وہ حاکم اسے کچھ دے تو وہ راضی رہے ورنہ خفا ہو جائے۔ تیسرے وہ شخص جو اپنا بیچنے کا سامان عصر کے بعد لے کر کھڑا ہوا ہو اور کہنے لگا کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، مجھے اس سامان کی قیمت اتنی مل رہی تھی۔ اس پر ایک شخص نے اسے سچ سمجھا اور اس کی بتائی ہوئی قیمت پر اس سامان کو خرید لیا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، جو لوگ اللہ کو درمیان میں دے کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کا تھوڑا سا مال مول لیتے ہیں، آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2358۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عروہ نے اور ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک انصاری مرد نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے حرہ کے نالے میں جس کا پانی مدینہ کے لوگ کھجور کے درختوں کو دیا کرتے تھے، اپنے جھگڑے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ انصاری زبیر سے کہنے لگا پانی کو آگے جانے دو، لیکن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے انکار تھا، اور یہی جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ پہلے اپنا باغ سینچ لے، پھر اپنے پڑوسی بھائی کے لیے جلدی جانے دے۔ اس پر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا۔ ہاں، زبیر آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں نا؟ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا، اے زبیر، تم سیراب کر لو، پھر پانی کو اتنی دیر تک روکے رکھو کہ وہ منڈیروں تک چڑھ جائے۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میرا تو خیال ہے کہ یہ آیت اسی باب میں نازل ہوئی ہے۔ ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں تجھ کو حاکم نہ تسلیم کر لیں، آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2359۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2360۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2361۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2362۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں سمی نے، انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی۔ اس نے ایک کنویں میں اتر کر پانی پیا، پھر باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، یہ بھی اس وقت ایسے ہی پیاس میں مبتلا ہے جیسے ابھی مجھے لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے کو پانی سے بھر کر اسے اپنے منہ سے پکڑے ہوئے اوپر آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمیں چوپاؤں پر بھی اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا، ہر جاندار میں ثواب ہے۔ اس روایت کے مطابق حماد بن سلمہ اور ربیع بن مسلم نے محمد بن زیاد سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2363۔ نافع بن عمر نے بیان کیا، ان سے ابن ملیکہ نے اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ سورج کرن کی نماز پڑھی، پھر فرمایا، ابھی دوزخ مجھ سے اتنی قریب آ گئی تھی کہ میں نے چونک کر کہا، اے رب، کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ اتنے میں دوزخ میں میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، مجھے یاد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس پر اس عذاب کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے ساتھ والے فرشتوں نے کہا کہ اس عورت نے اس بلی کو اتنی دیر تک باندھے رکھا کہ وہ بھوک کے مارے مر گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2364۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو عذاب ایک بلی کی وجہ سے ہوا جسے اس نے اتنی دیر تک باندھے رکھا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، اور وہ عورت اس وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے، کہ جب تو نے اس بلی کو باندھے رکھا اس وقت تک نہ تو نے اسے کچھ کھلایا نہ پلایا،
اور نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2365۔ عبدالعزیز نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ آپ کی دائیں طرف ایک لڑکا تھا جو حاضرین میں سب سے کم عمر تھا، بڑی عمر والے صحابہ آپ کی بائیں طرف تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، کیا تمہاری اجازت ہے کہ میں اس پیالے کا بچا ہوا پانی بوڑھوں کو دوں؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں تو آپ کا جھوٹا اپنے حصے کا کسی کو دینے والا نہیں ہوں۔ آخر آپ نے وہ پیالہ اسی کو دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2364۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن زیاد نے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں قیامت کے دن اپنے حوض سے کچھ لوگوں کو اس طرح ہانک دوں گا جیسے اجنبی اونٹ حوض سے ہانک دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2367۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا پر اللہ رحم فرمائے کہ اگر انہوں نے زمزم کو چھوڑ دیا ہوتا، یا یوں فرمایا کہ اگر وہ زمزم سے چلو بھر بھر کر نہ لیتی تو وہ ایک بہتا چشمہ ہوتا۔ پھر جب قبیلہ جرہم کے لوگ آئے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں اپنے پڑوس میں قیام کی اجازت دیں، تو انہوں نے اسے قبول کر لیا، اس شرط پر کہ پانی پر ان کا کوئی حق نہ ہوگا۔ قبیلہ والوں نے یہ شرط مان لی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2368۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے، ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا۔ وہ شخص جو کسی سامان کے متعلق قسم کھائے کہ اسے اس کی قیمت اس سے زیادہ دی جا رہی تھی جتنی اب دی جا رہی ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ وہ شخص جس نے جھوٹی قسم اثر کے بعد اس لیے کھائی کہ اس کا ذریعہ ایک مسلمان کے مال کو ہضم کر جائے۔ وہ شخص جو اپنی ضرورت سے بچے پانی سے کسی کو روکے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج میں اپنا فضل اسی طرح تمہیں نہیں دوں گا جس طرح تم نے ایک ایسی چیز کے فالتو حصے کو نہیں دیا تھا جسے خود تمہارے ہاتھوں نے بنایا بھی نہ تھا۔ علی نے کہا کہ ہم سے سفیان نے عمر سے کئی مرتبہ بیان کیا کہ انہوں نے ابو صالح سے سنا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس حدیث کی سند پہنچاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2369۔ صعب بن جسامہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چراگاہ اللہ اور اس کا رسول ہی محفوظ کر سکتا ہے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ ہم تک یہ بھی پہنچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقی میں چراگاہ بنوائی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اور ربضہ کو چراگاہ بنایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2370۔ امام مالک بن انس نے خبر دی، انہیں زید بن اسلم نے، انہیں ابو صالح سمان نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا ایک شخص کے لیے باعث ثواب ہے، دوسرے کے لیے بچاؤ ہے اور تیسرے کے لیے وبال۔ جس کے لیے گھوڑا اجر و ثواب ہے وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ کے لیے اس کو پالے اور اس سے کسی ہریالے میدان میں باندھے۔ راوی نے کہا یا کسی باغ میں، تو جس قدر بھی وہ اس ہریالے میدان میں یا باغ میں چرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ اگر اتفاق سے اس کی رسی ٹوٹ گئی اور گھوڑا 1 یا 2 مرتبہ آگے کے پاؤں اٹھا کر کودا کہ اس کے آثار قدم اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں لکھی جائے گی۔ اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے اور اس کا پانی پیے، خواہ مالک نے اسے پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو تو بھی یہ اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ تو اس نیت سے پالا جانے والا گھوڑا انہیں وجوہ سے باعث ثواب ہے۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں سے بے نیاز رہنے اور ان کے سامنے دست سوال بڑھانے سے بچنے کے لیے گھوڑا پالے، پھر اس کی گردن اور اس کی پیٹھ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی فراموش نہ کرے، تو یہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے پردہ ہے،
تیسرا وہ شخص جو گھوڑے کو فخر دکھاوے اور مسلمانوں کی دشمنی میں پالے تو یہ گھوڑا اس کے لیے وبال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گدھوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے متعلق کوئی حکم وحی سے معلوم نہیں ہوا سوائے اس جامع آیت کے کہ جو شخص ذرا برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور جو ذرا برابر برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2371۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے ربیعہ بن عبد الرحمن نے، ان سے مبس کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آپ سے لقطہ راستے میں کسی کی گم ہوئی چیز جو پا گئی ہو اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کی تھیلی اور اس کے بندھن کی خوب جانچ کر لو، پھر 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو، اس عرصے میں اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دو ورنہ پھر وہ چیز تمہاری ہے۔ سائل نے پوچھا اور گم شدہ بکری؟ آپ نے فرمایا وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑیے کی ہے؟ اور گم شدہ اونٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ اس سے سیراب رکھنے والی چیز ہے اور اس کا گھر ہے، پانی پر بھی وہ جا سکتا ہے اور درخت کے پتے بھی کھا سکتا ہے جہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2372۔ وہیب نے بیان کیا ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص رسی لے کر لکڑیوں کا گٹھا لائے پھر اسے بیچے اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی آبرو محفوظ رکھے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور بھیک اسے دی جائے یا نہ دی جائے، اس کی بھی کوئی امید نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2373۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر بیچنے کے لیے پھرے تو وہ اس سے اچھا ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے پھر خواہ اسے کچھ دے یا نہ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2374۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی کے موقع پر مجھے ایک جوان اونٹنی غنیمت میں ملی تھی اور ایک دوسری اونٹنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمائی تھی۔ ایک دن ایک انصاری صحابی کے دروازہ پر میں ان دونوں کو اس خیال سے باندھے ہوئے تھا کہ ان کے پیٹھ پر ازخر عرب کی ایک خوشبودار گھاس جسے سنار وغیرہ استعمال کرتے تھے رکھ کر بیچنے کے لیے لے جاؤں گا۔ بنی کین کہا کہ ایک سنار بھی میرے ساتھ تھا، اس طرح یہ خیال تھا کہ اس کی آمدنی سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن سے میں نکاح کرنے والا تھا ان کا ولیمہ کروں گا۔ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اسی انصاری کے گھر میں شراب پی رہے تھے، ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی تھی۔ اس نے جب یہ مصرع پڑھا ہاں اے حمزہ اٹھو فربا جوان اونٹنیوں کی طرف بڑھ، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں تلوار لے کر اٹھے اور دونوں اونٹنیوں کے کوہان چیر دیے، ان کے پیٹ پھاڑ ڈالے اور ان کی کلیجی نکال لی۔ ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے ابن شہاب سے پوچھا کیا کوہان کا گوشت بھی کاٹ لیا تھا؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ ان دونوں کے کوہان کاٹ لیے اور انہیں لے گئے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے یہ دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی خدمت میں اس وقت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھی۔ میں نے آپ کو اس واقعہ کی اطلاع دی تو آپ تشریف لائے۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفقی ظاہر فرمائی تو حضرت حمزہ نے نظر اٹھا کر کہا تم سب میرے باپ دادا کے غلام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الٹے پاؤں لوٹ کر ان کے پاس سے چلے آئے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا قصہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2375۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحرین میں کچھ قطن اراضی بطور جگیر انصار کو دینے کا ارادہ کیا۔
انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحرین میں کچھ قطن اراضی بطور جاگیر انصار کو دینے کا ارادہ کیا، تو انصار نے عرض کیا کہ ہم جب لیں گے کہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اسی طرح کے قطعاً عنایت فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد دوسرے لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے کرے گی، تو اس وقت تم صبر کرنا جہاں تک کہ ہم سے آخرت میں آ کر ملاقات کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2376۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا اور انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلا کر بحرین میں انہیں قطعاً اراضی بطور جاگیر دینے چاہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو ایسا کرنا ہی ہے تو ہمارے قریش بھائی کو بھی اسی طرح کی قطعاً کی سند لکھ دیجئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنی زمین ہی نہ تھی، اس لیے آپ نے ان سے فرمایا میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسرے لوگوں کو تم پر مقدم کیا جائے گا، تو اس وقت تم مجھ سے ملنے تک صبر کیے رہنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2377۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹ کا حق یہ ہے کہ ان کا دودھ پانی کے پاس دوہا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2378۔ ابن شہاب نے بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پیوندکاری کے بعد اگر کسی شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچا تو اس سال کی فصل کا پھل بیچنے والے ہی کا رہتا ہے، ہاں اگر خریدار شرط لگا دے کہ پھل بھی خریدار ہی کا ہوگا تو یہ صورت الگ ہے، اور اگر کسی شخص نے کوئی مال والا غلام بیچا تو وہ مال بیچنے والے کا ہوتا ہے، ہاں اگر خریدار شرط لگا دے تو یہ صورت الگ ہے۔ یہ حدیث امام مالک سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، اس میں صرف غلام کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2379۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عریہ کے سلسلہ میں اس کی رخصت دی تھی کہ اندازہ کر کے خشک کھجور کے بدلے بیچا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2380۔ ابن عینہ نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے، ان سے عطا نے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخابرہ، محاکلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا تھا، اسی طرح پھل کو پختہ ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا تھا، اور یہ کہ میوہ یا غلہ جو درخت پر لگا ہو دینار و درہم ہی کے بدلے بیچا جائے، البتہ عرایا کی اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2381۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے عریہ کے اندازہ کے خشک کھجور کے بدلے 5 وسق سے کم یا یہ کہا کہ 5 وسق کے اندر اجازت دی ہے، تو اس میں شک داؤد بن حسین کو بھی ہوا۔ بے عریہ کا بیان پیچھے مفصل ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2382۔ سعد بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے مزابنہ یعنی درخت پر لگے ہوئے کھجور کو خشک کی ہوئی کھجور کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا، عریہ کرنے والوں کے علاوہ کہ انہیں آپ نے اجازت دے دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2383۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2384۔